ہاں جی، السلام علیکم. سفیان زیب آپ کی خدمت میں یوتھیوں کو مبارکباد دینے کے لیے حاضر ہے، کیونکہ پاکستان جیسے جیسے ترقی کر رہا ہے میری خوشی دو چند ہو رہی ہے، اور یوتھیے کتوں کی طرح بلک رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، کلپ رہے ہیں، پٹ رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں شیعوں کی طرح، اور پتہ نہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہم کس کھوہ میں جا کے ٹھٹھے میں وڑ جائیں، ٹھٹھے کھوہ میں جا کے وڑ جائیں اور گٹروں میں نہائیں، اور کدھر جا کے چوں چوں کریں اور کیا کریں اور کیا نہ کریں. تو اب آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے اسرائیل کے میزائل ڈرون حملے ناکام بنا دیے ہیں. یہ اسرائیل نے کہا ہے. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے حلف اٹھانے کے بعد پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں جسٹس منصور اور جسٹس منیب کو بھی شامل کر لیا ہے. وزیر اعظم نے، مریم نواز نے اور آرمی چیف نے مبارکباد دی ہے. اور کشمیر پر بھارتی غیر قانونی قبضہ پر 77 سال مکمل ہونے پر کشمیری اور پاکستانی کشمیری آج یوم سیاہ منا رہے ہیں. تو نواز شریف لندن سے ہوتے ہوئے امریکہ پہنچ چکے ہیں، ان کا چیک اپ ہو رہا ہے. اور شمالی وزیرستان میں چوکی پر حملہ کر کے 5 اہلکاروں کو شہید کیا گیا ہے. ایشیائی بینک پاکستان کو $50 کروڑ کی امداد دے گا. چینی نائب صدر نے بھی ملاقات کی ہے نائب وزیر خزانہ سے. نواز شریف کو خراج تحسین پیش کیا ہے رانا ثناءاللہ نے. اور پنجاب میں معاشی حکمت عملی بہترین بنانے پر اور اچھی کارکردگی دینے پر مریم نواز کو شاندار طریقے سے خراج تحسین پیش کیا گیا ہے. اور اسی طرح پنجاب سے چاول کی برآمد $1 ارب سے بڑھنے کا امکان، بیج کھاد سب سستے ملیں گے، مریم نواز نے کہا ہے. اور اسی طرح جسٹس نے اپنا مقام برقرار نہیں رکھا اور کاش خط نہ لکھنے پر عمرے پر چلے جاتے تو ان کے لیے ہی اچھا تھا. یہ رانا ثناءاللہ نے بہت اچھی بات کی ہے کہ انہوں نے فضول میں خط لکھا اور اپنے آپ کو یوتھیا ثابت کیا. شوکات نوٹس پر زین قریشی قومی اسمبلی میں ڈپٹی پارلیمانی لیڈر کے عہدے سے مستعفی ہو گئے ہیں. اور پولیس وین پر حملہ کرنے پر 86 افراد 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیے گئے ہیں. جنہوں نے حقیقی آزادی کے لیے پولیس پر حملہ کیا تھا ان یوتھیوں کو اب روزانہ کی بنیاد پر رگڑا جا رہا ہے. تو الحمدللہ یہ تھی کچھ ہاٹ نیوز. فیصل چودھری کی عمران کو جیل میں سہولتیں کے لیے درخواست، پی ٹی آئی کی لا تعلقی کا اظہار کیا ہے. اور اڈیالہ جیل میں ملاقاتوں پر پابندی ختم ہونے پر جو ہے نا وہ بہت خوشی کا اظہار کیا ہے انہوں نے، پی ٹی آئی والوں نے. آئندہ ہفتے ججز کی تعداد بڑھائی جائے گی، سپریم کورٹ میں بیرسٹر وکیل نے کہا ہے. تو انشاءاللہ تعالی 26ویں آئینی ترمیم میں مولانا کا بڑا مطالبہ تسلیم کیا گیا ہے. مولانا صاحب بہت خوش ہیں، جس میں سود کی ختم کرنے کی بات کی گئی ہے. اور امریکہ نے پاکستان کو مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے، یہ وزیر خزانہ نے کہا ہے. اور ہم چین کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ بہترین طریقے سے انجوائے کر رہے ہیں، جس میں پاکستان کا چین کی جانب سے الیکٹرک گاڑیاں متعارف کرانے پر فیصلے کا خیر مقدم کیا گیا ہے. اور بھارت جابرانہ ہتھ کنڈوں سے کشمیریوں کی حقیقی آزادی کو نہیں دبا سکتا، یہ شہباز شریف صاحب نے کہا ہے. چیف جسٹس کی حلف برداری کی تقریب میں آرمی چیف نے یحییٰ آفریدی کو مبارکباد دی ہے.
سعودی عرب نے حج کی تیاریاں شروع کر دی ہیں. اللہ تعالیٰ خیر و مقدم فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کو شرف بخشے اور جو بھی حج کرتے ہیں ان کو ان کا قبول فرمائے حج. بانی پی ٹی آئی کا معاملہ کسی ڈیل یا ڈھیل کی طرف جاتا ہوا نظر نہیں آتا. گورنر سندھ نے کہا ہے کہ وہ اسی طرح انشاءاللہ تعالیٰ جیل میں ہی سڑے مڑیں گے. افغانی طالبان کو ہم جو ہے انفراسٹرکچر بنانے میں اور توانائی کے شعبے میں تعمیراتی شعبوں میں رسائی دیں گے اور ان کی سہولیات کریں گے. یہ چائنا نے کہا ہے افغانی طالبان کے لیے. اور ملکی معیشت استحکام کی طرف گامزن ہے, جو کہ یوتھیے جب یہ خبر سنتے ہیں کہ پاکستان کو ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور امریکہ اور آئی ایم ایف اور جو ہے نا چائنا پاکستان کو سہولتیں دے رہا ہے, ملکی معیشت اور سٹاک ایکسچینج اور مرغی کا گوشت جو کہ 30 روپے کلو کم ہوا ہے, آئی پی پیز کو ادائیگی کی جا رہی ہے, بجلی گیس سستے ہو رہے ہیں, سٹاک مارکیٹ اوپر جا رہی ہے, یہ بات یوتھیوں کو کسی طرح ہضم نہیں ہوتی. اور وزیر مملکت برائے خزانہ جناب علی پرویز ملک اور اورنگزیب صاحب جو کہ وزیر خزانہ ہیں, انہوں نے بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو خیر و برکت دے اور پاکستان کو اس اسرائیلی, اس صہیونی, اس فیض حمید, ثاقب ناصور اور شجاع پاشا ظہیر الاسلام کے نیٹ ورک کو توڑنے اور اس کو بے نقاب کرنے اور عاصم منیر, محسن نقوی, رانا ثناء اللہ اور جو ہے مریم نواز کو بہترین کام کرنے پر مبارکباد پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے استحکام میں اور زیادہ ترقی عطا فرمائے. اور پنجاب میں یہ جو مختلف سکیمیں چل رہی ہیں جس میں ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ بھئی رحیم یار خان میں, فیصل آباد میں اور گجرانوالہ میں, یہ پاکستان کے میجر سٹیز ہیں, لاہور, ملتان اور راولپنڈی, اسلام آباد کے بعد, کہ یہاں پر میٹرو بسیں چلائی جائیں. میٹرو بسیں چلانے سے شہروں کی لک کی بڑھ جاتی ہے اور لاہور, ملتان اور پنڈی کے بعد اگر فیصل آباد میں, گجرانوالہ میں اور رحیم یار خان میں میٹرو بسیں چلتی ہیں تو اس سے شہر کی بالکل لک ہی الگ ہو جائے گی. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ پی ٹی آئی کو اتنی تکلیف ہوگی کیونکہ یہ کبھی امریکہ کو, کبھی آئی ایم ایف کو, کبھی اسرائیل کو اخبارات میں اور کبھی برطانیہ کے اخبارات میں ان کی شکلیں ملتی ہیں, ان کے قراردادیں آتی ہیں, آرٹیکلز آتے ہیں اور ان کے خط پکڑے جاتے ہیں آئی ایم ایف کو کہ بھئی یہ خط لکھتے ہیں کہ بھئی پاکستان کو کسی طرح سے بھی امداد نہ دی جائے تاکہ وہ ڈیفالٹ ہو. لیکن الحمدللہ پاکستان آگے سے آگے جا رہا ہے اور یوتھیوں کو شکست پہ شکست ہو رہی ہے اور اب ان کے پاس بھونگنے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہا. جدھر یہ وین پر حملہ کرتے ہیں, کالج میں کوئی ریپ سین کا ڈرامہ کرتے ہیں یا انقلاب لانے کی یا کچھ اور دنگا فساد کرنے کی کوشش کرتے ہیں یوٹیوب پہ یا کہیں آگے پیچھے, تو ان کو فوری طور پہ پکڑ کر حقیقی آزادی کے لیے اور مار کٹائی کے لیے اور ان سے پوچھ گچھ کرنے کے لیے اور ان کو نیا پاکستان بنانے کے لیے جیل یاترا کرائی جاتی ہے. اور پھر جب ان سے کچھ نہیں نکلتا پھر یہ معافی تلافی کر کے تو یہ کہتے ہیں بھئی ہمیں معاف کر دیا جائے اور اللہ اور اس کے رسول کے نام پر ہمیں جو ہے نا چھوڑ دیا جائے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اسٹے ٹیونڈ رہیں, آپ شانت رہیں. پاکستان انشاءاللہ تعالیٰ بہترین دور سے گزر رہا ہے. پاکستان میں دیا میر بادشاہ ڈیم کے مکمل ہونے کی اور ایبٹ آباد اور مظفر آباد ایئرپورٹ پہ تیاری کرنے کی اور پاکستان میں فاسٹسٹ ٹرین چلنے کی, کراچی سے اپ ٹو مظفر آباد اور پشاور کی طرف فاسٹسٹ بلٹ ٹرین چلنے کی, اور اسی طرح گوادر سے جو ایئرپورٹ کا افتتاح کیا گیا ہے وہاں سے, اور ہر طرح سے اس طرح خیر کی خبریں آ رہی ہیں. پاکستان میں ڈیمز, پاکستان میں یونیورسٹیز, پاکستان میں کینسر ہاسپٹلز, پاکستان میں ٹرینز, پاکستان میں نجکاری, پاکستان میں بزنس, پاکستان میں جو ہے الٹرا 6G یا 5G جو بھی نیٹ ورک چل رہا ہے
الیکٹرک گاڑیاں اور ہر طرف سے خیر ہی خیر ہے۔ پاکستان میں کالی بھیڑوں کا خاتمہ کیا جا رہا ہے اور پاکستان سے اس یوتھیا وائرس کو انشاءاللہ تعالی ایسے بے نقاب کر کے توڑا جائے گا کہ پاکستان میں دوبارہ کوئی بھی اس طرح کی فنڈنگ، کوئی بھی اس طرح کی فضول بکواسیات دیکھنے میں نہیں ملے گی۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنے 1000 سبسکرائبر کی طرف بڑھ رہے ہیں، 800 سبسکرائبر مکمل ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے۔ لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور اس 5th جنریشن وار میں جو کہ پاکستان کے ڈیولپمنٹ کو، پاکستان کے سماجیات کو، پاکستان کی معاشیات کو، پاکستان کی معاشرت کو تباہ کرنے کے لیے لانچ کی گئی تھی، اس کو بے نقاب کرنے میں اور پاکستان کو صحیح طریقے سے اسلامی، فلاحی اور صحیح طریقے سے جدت کی طرف لے جانے میں مسلم لیگ نون کے سارے چینلز کو سبسکرائب کریں اور یوتھیوں کی مار کٹائی اور ان کی بے شرمی عیاں کرنے پر ان کی بغیرتی ختم ہونے کا انجوائے کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ نئی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ لائک کریں، سبسکرائب کریں، اپنا بہت بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔